السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبه الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ محبت پیش کر لیجیے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج حضور تاج الشریعہ جانشین سیدی آقائی مرشدی سرکار مفتی اعظم عالم وارث علوم اعلیٰ حضرت فخر ازہر حضرت علامہ مفتی اختر رضا خان علیہ رحمت و رضوان کے قل شریف کی تقریب کے موقع پر، جہاں ہمارے بہت سارے علماء کرام کے بیانات سے آپ حضرات مستفیض ہوں گے اور ہو رہے ہیں، وہیں اس فقیر قادری کو بھی حکم ہوا ہے کچھ عرض کرنے کا۔ تو مختصراً حضرت کے قل کے وقت سے پہلے تک کچھ باتیں مجھے عرض کرنی ہے۔ یہ ہمارے لیے طرح امتیاز ہے کہ ہمارا مسلک اہل سنت، جسے اس زمانے میں پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، یہی ہماری پہچان ہے، یہی ہماری علامت ہے کہ ہم مسلک اعلیٰ حضرت والے ہیں۔ مسلک اعلیٰ حضرت یہ کوئی نیا مسلک نہیں ہے، جیسا کہ کچھ لوگوں نے یہ غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی کہ معاذ اللہ یہ مسلک اعلیٰ حضرت یہ 5واں مذہب ہے۔ ہرگز نہیں، بلکہ وہی مسلک اہل سنت جو زمانے صحابہ اور زمانے تابعین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور تمام اولیاء ملت اسلامیہ، فقہائے مذاہب اور صلحاء کا ہر دور میں مذہب رہا ہے، مذہب اہل سنت۔ اسی مذہب اہل سنت ہی کا اس دور میں نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز کا مذہب امام اعظم ابو حنیفہ جسے مذہب حنفی کہتے ہیں، وہی ان کا مذہب ہے۔ اسی مذہب کہ وہ مبلغ تھے،
اور اس مذہب کی یعنی مذہب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز نے جو خدمات انجام دی ہیں وہ خدمات ادھر مسلک مذہب امام اعظم سے متعلق صدیوں میں نظر نہیں آتی ہیں، صدیوں میں نظر نہیں آتی ہیں جو خدمات آپ نے مذہب امام اعظم کی فرمائی ہے، اور جسے اس میں تردد ہو، جسے اس اشتباہ ہو، وہ زیادہ نہیں، صرف آپ کے فتاوی رضویہ کا بغیر کسی تعصب کے اور بغیر کسی اور عناد کے صرف اس کا اس انداز سے مطالعہ کرے کہ وہ ایک حنفی ہونے کے اعتبار سے مذہب حنفی کی ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا ہے اور اس کے دلائل اور براہین کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر واقعی تعصب اور عناد کی عینک اتار کر کے کوئی فتاوی رضویہ کا مطالعہ کرے گا تو اس پر بخوبی یہ واضح ہو جائے گا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز نے جس انداز سے اس مذہب حنفی کی تزیین کی ہے، جس انداز دلائل اور براہین سے مزین کی ہے، دور دور تک نظر نہیں آتا۔ یہ خوبی ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز کی۔ تو وہ تو خود حنفی المذہب ہیں اور مذہب حنفی کے عظیم مبلغ، عظیم ترجمان تھے۔ دلائل اور براہین کے ذریعے اس کے مسائل کو جس انداز سے پیش فرمایا ہے اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ تو یہ کہنا ان کے مسلک کو کہ پانچواں مذہب نہیں، وہ حنفی ہے، بلکہ خود فرماتے ہیں کہ مذہب چار ہیں اور ان چاروں مذاہب سے جو الگ ہے وہ ضال اور مضل ہے۔ یہ چار مذاہب یہ آپس میں سگے بھائی کی طرح، سگے بھائی، اور ان سب کا باپ اسلام ہے۔ یعنی اسلام یہ مسلک ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب، امام مالک کا مذہب، امام شافعی کا مذہب، امام احمد ابن حنبل کا مذہب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ مذاہب اربعہ ہیں۔ اور اس دور میں حق انہی میں منحصر ہے۔ جو ان چاروں میں سے کسی ایک کی پیروی کرے وہی حق پر ہے، اور ان چاروں سے جو الگ ہوا تو پھر وہ ضال اور مضل ہے۔ تو یہ تو مذہب کی بات ہوئی، اور مسلک جو مسلک اہل سنت ہے، اسی مسلک اہل سنت کو اس دور میں پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ تو مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا مسلک نہیں، بلکہ وہی مسلک صحابہ اور مسلک تابعین اور مسلک اولیاء کرام اور صلحاء اعظام ہے۔ اسی مسلک کو دلائل اور براہین کے ذریعے آپ نے لوگوں کے سامنے پیش فرمایا ہے۔ تو پہچان کے لیے صرف مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت کی ایک بنیادی چیز جو ہے وہ تسلط فی الدین ہے۔ تسلط فی الدین یعنی جو اعدائے اسلام ہیں، خصوصاً اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ کے جو لوگ گستاخ ہیں، تو ان سے دوری، ان سے اجتناب، بلکہ ان سے نفرت، یہی مسلک اعلیٰ حضرت کی جان ہے، چاہے وہ کیسا بھی ہو۔ خود اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز نے فرمایا کہ جس سے اللہ اور اللہ کے رسول کی شان میں ادنا بھی
توہین پاؤ، تھوڑی سی بھی توہین پاؤ تو وہ تمہارا کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو اسے درمیان سے اس طرح نکال پھینکو جیسے دودھ سے مکھی نکال پھینکتے ہو۔ دودھ میں مکھی پڑ جائے تو کس طرح اسے نکال کے پھینک دیتے ہیں کہ اگر رہے تو دودھ خراب ہوگا، کوئی پیے گا نہیں، اور دودھ وہ مکھی نکال کے پھینک دی گئی تو پورا دودھ جو ہے وہ لائق استعمال ہے، کوئی کراہت نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے تمہارا کتنا ہی کوئی قریبی کو نہ ہو، لیکن اگر وہ گستاخ ہے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کا تو وہ پھر ہمارا نہیں ہے۔ یہ تسلط اعلی حضرت فاضل بریلوی قدس العزیز کی اہم تعلیم ہے، تنبیہ ہے، خصوصیت سے اس کی آپ کی وصیت بھی ہے، یہی آپ نے وصیت فرمائی، تسلط، صلح کلیت سے دور رہنا۔ اور خود ایسا نہیں ہے کہ یہ آپ کے گھر کی بات ہے، بلکہ یہ قرآن مجید کے حکم کی ترجمانی ہے اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کی تشریح ہے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا کہ فلا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین، یاد آنے کے بعد ظالموں کے ساتھ مت بیٹھو، یعنی ان سے نشست و برخاست کی بھی اللہ جل وعلا نے ممانعت فرمائی۔ ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، اور ظالموں سے میل مت رکھو کہ تمہیں جہنم کی آگ چھوئے گی، پکڑے گی، بلکہ ان لوگوں کے بارے میں جو لوگ دین کا مذاق اڑاتے ہیں، دین کا مذاق بناتے ہیں، ان کے ساتھ جو لوگ ان کا جو ساتھ دیتے ہیں، یعنی دین کا مذاق اڑانے والے تو الگ ہیں، ان کا تو حکم ہے ہی ہے کہ وہ جہنم میں ہے۔ قرآن مجید میں ان لوگوں کے بارے میں جو ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں فرمایا انکم اذا مثل، انکم اذا مثل، بے شک اب تم لوگ بھی انہی کے جیسے ہو، جن لوگوں نے دین کا مذاق اڑایا، استہزاء کیا، باتیں بنائی دین کے بارے میں، اور ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، ان کے ساتھ دینے والے، اس کے بارے میں بالکل واضح فرمایا انکم اذا مثل۔ اور یہی تعلیم اعلی حضرت ہے، اور یہی مسلک اعلی حضرت کی اہم تنبیہ اور تعلیم بھی ہے، اور اسی پر اعلی حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز عمر بھر پیرا رہے، عمر پیرا رہے، اور اسی کی تعلیم آپ نے عطا فرمائی اپنے شہزادوں کو، اپنے تلامذہ کو، اپنے مریدین و متوسلین کو، اپنے احباب کو، اپنے عقیدت مندوں کو، یہی تعلیم دی ہے، یہی تعلیم دی ہے۔ ان کی اگر کوئی برائی کرے تو اعلی حضرت اسے کوئی پرواہ نہیں، لیکن ان کے آقا کی شان میں اگر کوئی ادنا بھی گستاخی کرے تو پھر اس وقت انہیں چین نہیں، بلکہ خود فرماتے ہیں یہ رضا کی نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسی چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے، یہ آپ نے اعلان فرما دیا۔ تو اعلی حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز پوری زندگی بدعقیدوں اور بد مذہبوں کا رد کرتے رہے، ان سے دور و نفور رہے، کیونکہ یہی حدیث پاک کا حکم بھی ہے کہ حدیث پاک میں بد مذہبوں سے میل جول رکھنے کے بارے میں ارشاد فرمایا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ تم ان سے بچو، ان سے دور رہو، ایاکم و ایاہم، صرف ایاکم بھی نہیں فرمایا بلکہ کیا فرمایا؟ لوگ کہتے ہیں نا کہ ارے بھائی ان سے اگر کچھ کہیں گے چلے جاؤ تو انہیں برا لگے گا، یہ انسانیت کے خلاف ہے، یہ بد اخلاقی ہے۔
لیکن وہ جو محسن انسانیت ہیں، وہ جو رحمت للعالمین ہیں، وہ جن سے اخلاق ساری دنیا حاصل کر رہا ہے، وہ کیا فرماتے ہیں کہ ایاکم و ایاہم، ایاکم و ایاہم، کہ تم ان سے بچو، ان سے دور رہو، و ایاہم، اور ان کو دور کرو. یہ نہیں کہ برا مان جائے گا یہ رشتہ دار ہے، ایاکم و ایاہم، تم اپنے آپ کو ان سے دور رکھو اور ان کو اپنے سے دور کرو. ویاہم، یہ کیوں فرمایا گیا؟ دور رہنے کے بارے میں کیوں فرمایا گیا کہ خود بھی دور رہو، دور کرو؟ تو آگے خود سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایاکم ویاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، کہ کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں. تو خود میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے بچنے کی تعلیم دی، ان سے دور و نفور رہنے کی تعلیم فرمائی، اور یہی تعلیم اعلی حضرت کی ہے، اور یہی مسلک اعلی حضرت کی لوگوں کو تعلیم و تنبیہ ہے. اور واقعی دیکھا جائے تو جتنا کامل ایمان ہوگا اتنا ہی زیادہ بدعقیدوں اور بد مذہبوں سے نفرت ہوگی، اور ایمان جتنا کمزور ہوتا جائے گا اتنی زیادہ آدمی تعویل کرتے ہوئے ان سے میل جول، ان سے یہ فلاں اخلاق کے نام پر، تو اس کے نام پر، تو اس کے نام پر، رشتہ داری کے نام پر، اور فلاں تعلق کی بنیاد پر قریب ہوتا جائے گا. جیسے جیسے ایمان کمزور ہوتا جائے گا، یہاں تک کہ ایک وقت وہ آئے گا اسی کے رنگ میں رنگ جاتا ہے. یہ بدعقیدگی، یہ بدمذہبی اتنی تیزی سے کیوں بڑھی ہے، یا اتنی تیزی سے کیوں بڑھ رہی ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم کو پس پش ڈال دیا، اور ہم اپنے طور پر قیاس کرنے لگے، اپنے طور پر فیصلہ کرنے لگے. اسی چیز کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز نے منع فرمایا تھا کہ ان سے دور رہو. اعلیٰ حضرت کی جو تعلیم ہے ان سے دور رہنے کی، کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے. کوئی بھی ہو، اگر دشمن احمد ہے تو دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے. شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے. یہ اعلیٰ حضرت کی تعلیم، اور یہی تعلیم جو اعلیٰ حضرت کی ہے، یہی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز کے شہزادگان کی بھی ہے، یہی ان کے خلفاء اور ان کے تلامذہ اور ان کے شاگردوں کی ہے. سیدی آقائی مرشدی سرکار مفتی اعظم عالم رضی اللہ تعالی عنہ پوری زندگی یہی تعلیم دیتے رہے. آپ نے بھی اپنی زندگی میں بہت سفر فرمایا. اس زمانے میں جبکہ سفر کرنا اتنا آسان نہیں تھا. آج ایک شہر سے دوسرے شہر پہنچنا یہ چند گھنٹوں کا کام ہو گیا، اور اس زمانے میں تو آج کی طرح سے تیز رفتار ٹرینیں بھی نہیں تھی، اور نہ آرام دہ ٹرینیں تھی. جس طرح آج کل اے سی وغیرہ کے ڈبے ہے، اس زمانے میں تو اے سی ڈبے کا تو کوئی تصور بھی نہیں تھا. زیادہ سے زیادہ فرسٹ کلاس کا تصور تھا. فرسٹ کلاس میں اے سی نہیں، لیکن حضرت تو فرسٹ کلاس سے بھی نہیں سفر فرماتے، سیکنڈ کلاس سے آتے. اور اس زمانے کی وہ ٹرینیں کہ آج جہاں ہم 10 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں وہاں کئی دن لگ جاتے تھے. وہ کوئلے کا انجن، وہ چھوٹی لائن، اور وہ اس کی رفتار اور اس کی دشواریاں، لیکن پھر بھی آپ مسلک حق کی ترویج و اشاعت کے لیے دیہات تشریف لے جاتے اور مسلک حق سے لوگوں کو آشنا کرتے. لوگ آپ کو دیکھتے اور آپ کے ہاتھ پہ تائب ہو کر کے داخل سلسلہ ہوتے، اور وہ پکے سنی صحیح عقیدہ مسلمان ہو جاتے. سرکار مفتی اعظم
رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر جو لوگ مرید ہو گئے، آج بھی ہم دیہات سے دیہات علاقے میں چلے جاتے ہیں اور معلوم جاتا ہے کہ بھئی یہ اس علاقے میں حضرت تشریف لائے اور یہاں لوگ مرید ہوئے، تو واقعی وہاں پر سنیت بیدار نظر آتی، وہاں سنیت بیدار ہے۔ اور جہاں یہ معاملہ نہیں ہے تو وہاں دیکھو تو علاقے کے علاقے جو ہیں وہ بد مذہبی کا شکار ہوتے جا رہے۔ تو یہ سید عقائی مرشدی سرکار مفتی اعظم عالم کا فیضان تھا، جہاں جاری ہوا وہاں کے لوگ عقیدہ اور ایمان میں متسلب ہو گئے، پختہ ہو گئے۔ سید عقائی مرشدی سرکار مفتی اعظم عالم کی احتیاط، بد عقیدوں اور بد مذہبوں سے دور رہنا، یہ صرف آپ کی تقریر نہیں، آپ کا بیان نہیں، بلکہ سختی سے اس پر آپ عمل پیرا تھے۔ یہاں تک کہ اگر اسٹیج پہ تشریف لے جاتے ہوتے اور اسٹیج پر کسی غیر کو دیکھ لیتے، کسی غیر کو دیکھ لیا تو وہیں سے واپس ہو جاتے، پھر لاکھ لوگ منانا چاہیں، لاکھ اصرار کرتے رہے، ان میں ہر طرح کے لوگ ہوتے بہت قریبی، لیکن آپ نے جانا دوبارہ نہیں فرمایا۔ ایسا تسلط تھا۔ مصافحہ کے بارے میں یہ نہیں دیکھتے آپ کہ بھئی یہ مصافحہ اگر کسی کے بارے میں معلوم ہو جاتا کہ وہ صلح کلی ہے یا وہ بد مذہب ہے یا اس کے ایسے کرتوت ہے، اب وہ کسی بھی خاندان کا اور کسی بھی خانقاہ کا ہوتا، آپ ہرگز اس سے مصافحہ گوارا نہیں کرتے۔ بعض علماء نے ایک واقعہ ذکر کیا کہ ایک بہت مشہور خانقاہ کے ایک فرد حضرت سے ملاقات کے لیے تشریف لائے، لوگوں نے تعارف کرایا کہ حضور یہ فلاں صاحب ہیں، فلاں کے سجادہ نشین ہیں۔ انہوں نے ہاتھ بڑھایا، حضرت نے ہاتھ نہیں ملایا۔ ہما شما جیسا ہوتا تو فوراً اٹھ کر کے گلے لگا لیتے کہ اتنی بڑی خانقاہ کا آدمی آیا ہے، چلو اسے ناراض مت کرو، فوراً نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے معلوم یہ ہوا ہے کہ اس معاملے میں، یعنی تکفیر کے معاملے میں، ان کے آبا و اجداد نے حمایت نہیں کی تھی بلکہ غیروں کا ساتھ دیا تھا۔ تو اس بات پر جب لوگوں نے صفائی پیش کی کہ نہیں حضور وہ غلط فہمی تھی، ان لوگوں نے اس سے رجوع کر لیا، اور ان کا موقف جو ہے وہ یہ ہے جو اعلیٰ حضرت کا مسلک ہے۔ جیسے ہی حضرت کو یہ بتایا گیا، حضرت فوراً اٹھے اور اٹھ کر ان کی قدم بوسی کر لی، اور فرمایا کہ وہ جو عمل تھا وہ آپ کے نانا جان کے حکم کے مطابق تھا، اور یہ جو میرا عمل ہے اپنے نانا جان کی محبت کا عمل ہے۔ تو یہ سیدی عقائی مرشدی سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مسلک، ان کا عمل مسلک اعلیٰ حضرت پہ کہ عمل بھی تھا اور تعلیم تھی۔ اور اسی طریقے سے میں نے ان کے سچے جانشین، ان کے سچے علوم کے وارث حضور تاج الشریعہ فخر ازہر حضرت سیدی میرے مخدوم گرامی حضرت علامہ مفتی اختر رضا خان علیہ رحمت و رضوان سے متعلق بھی میں نے دیکھا، بہت قریب سے دیکھا۔ تسلط مسلک کے معاملے میں جو تسلط تھا وہ میں نے بہت کم دیکھا۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ جب کوئی ایسی بات آ گئی ہے تو اس وقت ذرا سا نرمی اختیار کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ سامنے والا جو ہے بڑا مشہور ہے یا بڑا دبدبے والا ہے یا بڑا اثر و رسوخ والا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے نقصان ہو۔ لوگ تعویلات بھی کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے یہ نقصان ہو جائے گا، وہ نقصان ہو جائے گا، اور مسجد چلی جائے گی اور مدرسہ چلا جائے گا، یہ سب ہے۔ لیکن میں نے حضرت کو دیکھا کہ مسلک کے معاملے میں جس کے بارے میں معلوم ہوا، بد مذہبی تو دور کی بات ہے، اگر یہ معلوم ہو جاتا کہ یہ صلح کلیت سے متاثر ہے تو اب
اس سے مسافہ کرنا گوارا نہیں کرتے. یہاں تک میں نے دیکھا کہ بامبے میں جب علماء کونسل قائم ہوئی جس میں سارے عقیدوں کے لوگ لیے گئے، تو اس کے ایک ممبر جو بہت مشہور تھے بمبئی میں اور کافی ان کا اثر و رسوخ تھا، حضرت کے قیامگاہ پر وہ ملاقات کے لیے آئے اور ملاقات کے مسافر کے لیے ہاتھ بڑھایا. اور کوئی ہوتا تو مروت میں ہے کہ بھئی اتنا مشہور آدمی ہے، لوگ کافی جاننے والے ہیں، ماننے والے ہیں، اور یہ چل کر کے میری ملاقات کے لیے آیا ہے تو اٹھ کر کے استقبال کریں، کم از کم ہاتھ بڑھا کے مصافحہ کر دیں. آپ نے ہاتھ نہیں بڑھایا، وہ ہاتھ آگے کیے رہے لیکن آپ نے ہاتھ اٹھا کر ان کو ہاتھ نہیں دیا، نہ ان سے مصافحہ کیا. بعد میں مجھ سے خود حضرت نے فرمایا کہ فلاں صاحب آئے تھے اور میں مصافحہ میں نے نہیں کیا، وہ چلے گئے. اس وجہ سے یہ کہا جائے کہ لوگ حضرت سے دور ہو جاتے تھے، نہیں، بلکہ لوگ دیکھ کر کے حضرت کے جو عقیدت مند تھے، حضرت کے جو مریدین تھے، حضرت سے جو قریب تھے، وہ ان کے اندر تسلم آتا تھا کہ میرے پیر و مرشد کا یا جس سے ہم عقیدت رکھتے ہیں ان کی یہ شان ہے کہ وہ اس معاملے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے، کسی کی کوئی پرواہ نہیں. یہ حضرت کا وہ تسلط تھا کہ میں نے بہت کم لوگوں میں ایسا تسلط دیکھا. میں نے اپنے پیر و مرشد سیدی آقائی مرشدی سرکار مفتی اعظم عالم میں ایسا تسلط دیکھا. سیدی آقائی سرکار حضور حافظ ملت علی رحمت و رضوان، حضور مجاہد ملت علی رحمت و رضوان، ان میں ایسا تسلط دیکھا. اور پھر میں نے حضور تاج الشریعہ علی رحمت و رضوان میں اس طرح کا تسلط دیکھا. تو آج جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تاج الشریعہ کے ماننے والے ہیں، ہم تاج الشریعہ کے عقیدت مند ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے معاملات میں حضور تاج الشریعہ کی تعلیمات کو وہ پس پش ڈالتے جا رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ کمزوریاں آ رہی ہیں. آج ضرورت ہے اس بات کی کہ حضور تاج الشریعہ کے اس تسلب کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے کہ حضرت کی روحانیت آپ کی طرف اسی وقت متوجہ ہوگی جب حضرت کے کردار و عمل کو اپناؤ گے، اور ان کا کردار و عمل جو بد عقیدوں اور بد مذہبوں سے متعلق ہے اس کو اپناؤ. اس بات کی فکر مت کرو کہ فلاں ناراض ہو جائے گا اور فلاں نقصان ہو جائے گا یا فلاں مسجد کا مصلی جو ہے ہم سے چھین لیا جائے گا، امامت چلی جائے گی. اللہ رزاق ہے، اللہ رزاق ہے، اور یہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہر انسان کا رزق مقسوم ہے. سب کا رزق تقسیم کر دیا گیا، وہ مقسوم ہے، اس میں نہ تو گھٹ سکتا ہے نہ بڑھ سکتا. اگر ہماری قسمت میں ہے تو ہر حال میں ہمیں ملے گا، اور ہماری قسمت میں نہیں ہے تو ہم اس کے لیے کوشش کرتے کرتے مر جائیں گے لیکن ہم نہیں پا سکتے. تو ایسا مضبوط عقیدہ رکھیے، ایسا مضبوط عمل اور کردار اپنائیے، تب واقعی حضور تاج الشریعہ کا فیضان دیکھیے آپ پر کیسے جاری و ساری ہوتا ہے. اور یہی ایک سچے مرید کی پہچان ہے، یہی سچے عقیدت مند کا عمل ہونا چاہیے. تو آج کے اس مبارک اور مسعود مجلس میں یہ فقیر حضرت کے تمام مریدین متوسلین بلکہ تمام عقیدت مندوں سے یہی درخواست کرتا ہے کہ آپ حضرات حضرت کے اس کردار و عمل کو اپنائیں، اور کوئی بھی بدعقیدہ، بد مذہب، صلح کلی، کسی طرح کا بھی آپ کا رشتہ دار اور قریبی ہو، اس سے آپ قریب نہ ہوں، اور آپ اپنے پیر و مرشد، اپنے مرجع اور مابا کے کردار و عمل کو اپنائیں. انشاءاللہ العزیز ضرور ان کا فیضان ہم سب پر جاری ہوگا. آج کی اس تقریب پر میں تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، خصوصاً بمبے میں جماعت رضائے مصطفیٰ کے جتنے
اراکین ہیں اور جتنے کارکنان اور اس سلسلے میں جتنے بھی کوشش کرنے والے ہیں، خصوصاً ہمارے ندیم بھائی اور ہمارے سید اکبر صاحب اور ہمارے مشہور نعت خواں رفیق بھائی وغیرہ، ان تمام لوگوں کو میں دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ حضرت کی یاد میں یہ محفل منعقد کی اور یہ اہتمام کیا۔ اللہ تعالی اس کو قبول فرمائے اور حضور تاج الشریعہ کے فیضان کرم سے آپ سبھی حضرات کو اور اس گنہگار فقیر کو بھی مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔